اس صورت کے نازل ہونے پر حکم ہوا کہ مخلوق کو خدا کی طرف بلائیں۔ پھر نماز وغیرہ کا حکم ہوا۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے پاک ہوں اور گندگی سے احتراز کیا جائے۔ ان چیزوں کو یہاں بیان فرما دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کپڑوں کا حصی و معنوی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے تو بدن کی پاکی بطریق اولاد ضروری ہو گئی، اس لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بعض علماء نے کپڑوں کے پاک رکھنے سے نفس کا برے اخلاق سے پاک رکھنا مراد لیا ہے، اور گندگی سے دور رہنے کے معنی یہ لیے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے دور رہے جیسے اب تک دور رہیں۔ بہرحال طہارت ظاہری و باطنی کی تاکید مقصود ہے، کیونکہ بدون اس کے رب کی بڑائی کا کما حقال دل نشیں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمت اور علو العزمی سکھلائی کہ جو کسی کو دے، روپیہ، پیسہ یا علم، ہدایت وغیرہ اس سے بدلہ نہ چاہے، محض اپنے رب کے دیے پر شاکر و صابر رہے، اور جو شدائد دعوت و تبلیغ کے راستے میں پیش آئیں ان کو اللہ کے واسطے صبر تحمل سے برداشت کر، اور اس کے حکم کی راہ دیکھ کر یہ عظیم الشان کام بدون اعلیٰ درجہ کا حوصلہ مندی اور صبر استقلال کے انجام نہیں پائے گا۔ ان آیتوں کی تفسیر بھی کئی طرح کی گئی ہے، لیکن ہیکر کے خیال میں یہی بے تکلف ہے، یعنی سور پھونکا جائے، یعنی اس دن کے واقعات میں سے سور پھونکنا جانا گویا ایک مستقل دن ہے جو سرتاپا مشکلات اور سختیوں سے بھرا ہوگا، یعنی منکروں پر کسی طرح کی آسانی نہ ہوگی بلکہ اس دن کی سختی ان پر بڑھتی جائے گی، بخلاف مومنین کے اگر سختی بھی دیکھیں گے تو کچھ مدت کے بعد پھر آسانی کر دی جائے گی۔ مطلب ہے کہ ایسے منکروں کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، نہ ان کو مہلت ملنے سے تنگ دل ہوں، بلکہ ان کا قصہ میرے سپرد کرو، میں سب کا بھگتان کر دوں گا۔ آپ کو غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی مال اولاد کا پھیلاؤ بہت ہوا، بس دسوں بیٹے ہمہ وقت آنکھوں کے سامنے رہتے اور محفلوں میں باپ کی توقیر بڑھاتے اور دھاک بٹھلاتے، تجارتی کاروبار اور دوسرے کام کاج کے لیے نوکر چاکر بہت تھے، ضرورت نہیں تھی کہ بیٹے باپ کی نظر سے غائب ہوں۔